کون سا؟ تو آپ نے جو روایت بتائی کہ حضور نے پوچھا کہ ان کی والدہ زندہ ہوتی تو 3 گنا زیادہ ہوتا والدین کے والد کے مقابلے میں. تو یہاں یہ سوال ہے کہ آپ نے اس سے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ اگر ان کو محروم بھی ہوں اور ان کے پیچھے آپ کرتے رہے ہیں ان کے ثواب کے لیے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے حیات میں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ اس میں ایسا فرق کیسے آ گیا؟ نہیں، فرق نہیں آیا. دیکھیں، جب والدہ زندہ ہوں یا والدہ مر چکی ہوں، دونوں کی زندگیوں میں فرق تو ہے نا. ایک دفعہ آپ جاتے ہیں والدہ کی ایصال ثواب کے لیے کام کرتے ہیں، ایک فاتحہ پڑھ دیتے ہیں آپ کو 2 منٹ لگتا ہے. آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا والدہ کے نام پہ، آپ نے 2 منٹ لگا دیے، بات ختم ہو گئی. 24 گھنٹوں میں 2 منٹ. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کی والدہ جب زندہ ہوتی ہیں تو آپ کبھی جاتے ہیں ان کا سر دباتے ہیں، کبھی جاتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی جاتے ہیں ان کا پیر دبا دیتے ہیں، کبھی جاتے ہیں 2 میٹھے بول لیتے ہیں، کبھی جاتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ڈیلی آپ کی یہ جو روٹین ہوتی ہے اس میں آپ کی زندگی کا کتنا ٹائم والدہ کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے. آسمان زمین کا فرق ہے نا دونوں میں. یعنی ایک مرحومہ کی قبر میں جانا اور قبر کے سرانے جانا، اور ایک اپنی زندہ والدہ کے ساتھ گھر کے اندر چند گھنٹے بتانا، جس میں مختلف مواقع میں مختلف آپ کاموں کے ذریعے سے ان کے دل کو سرور اور سکون پہنچاتے ہیں. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. اور جب آپ گھر میں اپنی والدہ کو اس طرح سے خوش اور خرم زندگی دیتے ہیں اور ان کو خوشی دیتے ہیں، تو وہ زبان سے چاہے آپ کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ان کے دل کے اندر جو سکون، اطمینان، خوشی اور سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ آپ کے حق میں اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بن جاتا ہے. جیسا اس میں جتنے اعمال کیے جائیں مستحب اعمال، تو ان کی بھی نیت کر لی جائے. یقیناً. اس لیے میں نے پچھلے ہفتے کے درس میں غالباً یہ بات عرض کی تھی کہ بعض اوقات والدین زندہ ہوتے ہیں لیکن والدین کے حق میں بچے کوتاہی کرتے ہیں اور والدین ان کو عاق کر دیتے ہیں اور والدین مر جاتے ہیں. ان کی موت کے بعد بچے متوجہ ہوتے ہیں اور اب شب و روز اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ثواب، جن کا فائدہ والدین کو برزخ میں پہنچ رہا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں برزخ میں موجود والدین اپنے اس دنیا میں موجود بچوں سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جو عاق ہے وہ عاق دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً بچے والدین کی موت کے بعد سعادت مند بن جاتے ہیں، جبکہ وہی بچے والدین کی حال حیات میں عاق شدہ بچے تھے. اور بعض اوقات اس کے 180 ڈگری برعکس ہوتا ہے. زندگی میں والدین کی خدمت کرتے ہیں بچے، اور جب وہ والدین دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، کبھی ان کو یاد کر لیا ورنہ اپنی دنیا میں گم ہو گئے. اس کے نتیجے میں والدین تک ان بچوں کا چونکہ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا، جبکہ ان بچوں کی پوری ہستی، پورا وجود ان والدین کی مرہون منت ہے. اس لیے عالم برزخ میں ان کی دعائیں نہ صرف ان کے شامل حال نہیں ہوتی بلکہ وہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. عاق کا مطلب یعنی والدین کی ناراضگی. لہذا حال حیات میں خدمت کے باوجود موت کے بعد بے رخی، لاپرواہی اور لا تعلقی کے نتیجے میں والدین ناراض ہو جاتے ہیں، اور اسی ناراضگی کو عاق کہا جاتا ہے. اب وہ چاہے زبان سے بولیں یا نہ بولیں. اس لیے اگر والدین زندہ ہوں بہت مفید ہے، اگر زندہ نہ ہوں تو پھر چارہ نہیں ہے، ان کی قبر پر جا کے بھی فاتحہ پڑھیں اور ان کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے نیکیوں کا کام بجا لائیں. اس کے نتیجے میں اس عالم میں وہ راضی ہوں گے اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوں گی انشاءاللہ.